بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے چینل میں خوش آمدید. وہاں لوگوں کی ایک بھیڑ جمع تھی. میں بھی عورتوں کی بھیڑ میں جا کر بیٹھ گئی اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگی. جیسے ہی میری باری آئی تو میں اندر چلی گئی. سامنے ہی وہ بابا گلے میں بڑی بڑی مالائیں پہنے آنکھیں بند کر کے کچھ عمل کر رہا تھا. جیسے ہی میں اس کے سامنے بیٹھی وہ کہنے لگا، بتا لڑکی، تو کیا لینے آئی ہے یہاں؟ میں کہنے لگی، بابا میں بہت امیر ہونا چاہتی ہوں، مجھے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہے. میری معصوم سی خواہش سن کر وہ بے اختیار ہنسا تھا. پھر کہنے لگا، یہ اتنا آسان نہیں. دولت پانے کے لیے انسان کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے تو اس خالق کا لاڈلا بننا پڑتا ہے، تب جا کر وہ تم پر مہربان ہوتا ہے. لیکن میں بھی ضد کرنے لگی. میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے بہت سارے پیسے چاہیے. میں جانتی ہوں کہ اس معاشرے میں دولت کے بغیر کوئی عزت نہیں. میں بچپن سے لے کر آج تک اپنے گھر میں وہ محرومیاں دیکھتی آئی ہوں جنہوں نے میرے جیسی لڑکی کو بہت حساس اور احساس کمتری کا شکار بنا دیا ہے. اب بابا خاموش تھا. وہ سوچ رہا تھا کہ سامنے بیٹھی یہ لڑکی تو واقعی دنیا کی ستائی ہوئی ہے، جبھی تو اپنے لیے اس دولت کا تقاضا کر رہی ہے جس کی دنیا والے انسانوں کی نظروں میں بہت عزت ہے. وہ عامل کا آستانہ تھا جہاں پر لوگ اپنے مسئلے مسائل لے کر آتے تھے. پھر عامل کہنے لگا، تم اپنے اس رب کو دن میں کتنی دفعہ یاد کرتی ہو؟ اب میں بالکل خاموش ہو گئی. شرمندگی سے کہنے لگی کہ ایک دفعہ بھی نہیں. بابا کہنے لگا، کیا تم نماز نہیں پڑھتی؟ نہیں بابا، میں صرف کبھی کبھار رمضان شریف میں نماز پڑھتی ہوں، میں نے صاف گوئی سے کہا تھا. پھر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، آج سے تم اپنے رب کو یاد کرو گی. میں تیرے لیے دعا کروں گا کہ تجھے وہ ساری دولت ملے جس کی تو نے خواہش کی ہے. یہ کہہ کر عامل نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا. اب میں آستانے سے باہر آ گئی. پیدل ہی پیدل گھر کی طرف جا رہی تھی. میرا دل نہ جانے کیوں اتنا بھاری ہو رہا تھا. وہ اس گلی سے گزر رہی تھی جہاں پر اس وقت کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. اچانک ہی اس کے کانوں میں بچوں کے شور کی آواز آئی. تبھی اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا. سامنے بچوں کی ایک بھیڑ جمع تھی. ان سے تھوڑی ہی دور ایک فقیرنی کھڑی تھی جسے بچے زمین سے پتھر اٹھا کر مار رہے تھے. وہ فقیرنی اپنے آپ کا بچاؤ کرنا چاہتی تھی. مجھے ان بچوں پر بے تحاشا غصہ آیا. ایسے محسوس ہوا جیسے وہ عورت پاگل ہے. پاگل سمجھ کر سارے اسے بری طرح سے زخمی کر رہے تھے. تبھی میں غصے سے چیخی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ اب اگر کسی نے بھی اس عورت کو تنگ کیا تو میں اسے بہت ماروں گی. میرے غصے سے چیخنے پر وہ بچے ڈر کر وہاں سے بھاگ گئے. تبھی میں نے زمین پر گری اس عورت کو اٹھایا. کہنے لگی کہ اماں جی آپ کون ہیں؟ وہ بڑی مشکل سے کھڑی ہوئی. کہنے لگی، بس بیٹا، حالات نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا. میں ایک بوڑھی عورت ہوں. بہو بیٹوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تو ڈر بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی، اسی لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھانا مانگنے لگی. تو ایسے ہی انسان کا دماغ سٹھیا جاتا ہے. اور میرے تو حالات ایسے ہوئے کہ سب کچھ ہی بھول چکی ہوں. اگلا پچھلا مجھے کچھ یاد نہیں. وہ روتے ہوئے مجھے اپنی کہانی سنا رہی تھی. میرا دل دکھ سے بھر گیا. میں فوراً کہنے لگی کہ اماں، آپ کو دکھی ہونے کی ضرورت نہیں، چلے میں آپ کو اپنے گھر لے چلتی ہوں. اب میں اس بڑھیا کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی، یہ جانے بنا کہ وہ کہاں سے آئی تھی، کون تھی، اور سچ میں وہی جو وہ نظر آ رہی تھی وہی تھی یا اس کے پیچھے کوئی راز چھپا تھا. میرا نام طیبہ ہے. میں ایک یتیم لڑکی تھی. باپ تو بچپن میں ہی چھوڑ کر مر گیا تھا. ماں نے جیسے تیسے مجھے پال پوس کر جوان کر لیا. میرے 3 بھائی تھے جو مجھ سے بڑے تھے. جب تک ان کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں تو میں ان کی خوب لاڈلی تھی. اپنے ناز نخرے میں خوب اٹھواتی تھی. جیسے ہی میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تو بڑے بھائی کی شادی ہو گئی. یوں شادی ہوتے ہی امی نے انہیں الگ کر دیا کیونکہ ان کی بیوی ایک تیز ترار لڑکی تھی. پھر دیگر 2 چھوٹے بھائیوں کی بھی شادیاں ہو گئی. یوں خیر سے میری 3 بھابیاں آ گئی. لیکن میری قسمت خراب تھی کہ میری تینوں بھابیاں زبان کی انتہائی تیز عورتیں تھیں. ان کی سوچ یہ تھی کہ ہمارے شوہروں پر صرف ہمارا حق ہے، نہ کہ ان کی ماں یا بہن کا. دھیرے دھیرے کر کے وہ اپنے شوہروں کو ہم سے دور کرتی رہیں. اب بھائی ہم سے زیادہ بات بھی نہیں کرتے تھے. جیسے ہی میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تو میں فارغ گھر میں گھومتی رہتی تھی. ایک دن بھابھی غصے بھرے لہجے میں کہنے لگی، طیبہ اتنی بڑی ہو گئی ہے لیکن اسے ڈھنگ سے چائے تک نہیں بنانی آتی. گھر کا کام کاج کرنا بھی سیکھ لو، پرائے گھر جانا ہے. لیکن امی نے اسی دن بھابھی کو خاموش کروا دیا. کہنے لگیں کہ ہرگز نہیں، میری اکلوتی بیٹی ہے، وقت آئے گا تو میں اسے سب کچھ سکھا دوں گی. یہ شروع سے ہی ایسی لاؤبالی ہے. میں نہیں چاہتی کہ یہ اپنی معصومیت بھول کر
اور لڑکیوں کی طرح چالاک اور مکار بن جائے۔ بھابھی کو وہ بات انتہائی بری لگی۔ انہوں نے خواہ مخواہ ہی اپنے دل میں میرے لیے بیر پال لیا۔ پھر اچانک ہی نہ جانے امی کو کیا ہوا کہ وہ بستر سے جا لگی۔ آس پڑوس کی عورتیں میرے کانوں میں سرگوشیاں کرتی کہ ضرور تمہاری تینوں بھابھیوں نے ان کے اوپر کچھ کروایا ہے۔ میں ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتی تھی، لیکن امی کا اس قدر شدید بیماری کی حالت میں بستر سے لگ جانا میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ پھر ایک دن میرے اوپر قیامت گزر گئی جب امی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس دن میں چیخ چیخ کر روئی تھی۔ مجھے چپ کروانے والا کوئی بھی نہ تھا۔ بھائی بظاہر لوگوں کے سامنے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے تسلیاں دے رہے تھے، لیکن سچ میں آج ایسے لگ رہا تھا کہ میں یتیم ہو چکی ہوں، شاید لاوارث اور بے سہارا بھی۔ اب میں مکمل طور پر بھابھی کے رحم و کرم پر آ گئی۔ میری تینوں بھابھیاں شروع سے ہی مجھ سے نفرت کرتی تھیں، اب انہیں موقع مل گیا۔ میں ان کا کام بھی کرتی، لیکن پھر بھی وہ مجھ سے خوش نظر نہ آتی۔ میں صبح اٹھتی، شام تک سارا دن گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی۔ مجھے تو ٹھیک سے چائے بنانا بھی نہیں آتی تھی، لیکن امی کے جانے کے فقط 1 سال کے بعد ہی میں گھر کا ہر کام سیکھ گئی تھی۔ شاید حالات ہمیں وہ کام بھی سکھا دیتے ہیں جن کے بارے میں کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تینوں بھابھیوں کے بچے تھے، یوں ان کا کام بہت زیادہ تھا۔ تینوں نے ایک ایک کر کے 3 منزلہ عمارت پر قبضہ جما لیا، اور میں سب سے بڑی بھابھی کے سب سے نیچے والے پورشن میں رہتی تھی۔ اس میں ایک چھوٹا سا اسٹور تھا جس کمرے میں اور امی رہا کرتے تھے۔ انہوں نے امی کے مرنے کے بعد ہی وہ کمرہ فوراً خالی کروا لیا تھا۔ بہانہ یہ بنایا تھا کہ ہمارے بچوں کو اب یہ گھر چھوٹا پڑ رہا ہے۔ یوں میں چپ چاپ اسٹور میں آ گئی۔ اب بھائی چاہتے تھے کہ میری شادی ہو جائے، لیکن جھگڑا اس بات پر تھا کہ مجھے جہیز کون دے گا، کیونکہ سارے ہی بھائی مہنگائی کا رونا رو رہے تھے۔ کوئی کہتا تھا ہمارے بچوں کا خرچہ زیادہ ہے، کوئی کہتا تھا کہ ہماری آمدنی اتنی نہیں۔ میں جانتی تھی کہ امی نے میری شادی کے لیے اپنے صندوق میں ایک سونے کا سیٹ رکھا ہوا ہے جو انہوں نے میری شادی کے لیے بنوایا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ بھابھیوں کی نظر اس پر پڑے، لیکن ایک دن جب اچانک ہی میرا بڑا بھائی میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ میرے کاروبار میں بہت نقصان ہو گیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ امی نے تمہارے پاس 3 تولے کا وہ سیٹ رکھوایا ہوا تھا، وہ مجھے دے دو، جیسے ہی تمہارا کہیں رشتہ طے ہوگا تو میں تمہیں بنوا کر دے دوں گا۔ میں نے چپ چاپ بھائی کو وہ سیٹ دے دیا، لیکن 2-3 سال ایسے ہی گزر گئے۔ تینوں نے میری شادی کرنا تو دور کی بات ہے، رشتہ تک نہیں دیکھا تھا۔ اب تو محلے پڑوس کی عورتیں بھی کہنے لگی تھیں کہ لگتا ہے تم نے اپنی اس اکلوتی بہن کو گھر کی نوکرانی بنا دیا ہے۔ ان کی بات سن کر بھابھی غصے سے کہتی، ارے پیسہ ہوگا تو شادی ہوگی نا، ہمارے پاس کون سا کوئی دولت جائیداد رکھی ہے جو ہم اسے کروڑوں کا جہیز دے کر رخصت کریں۔ بھائی آج کل رشتے بھی وہیں آتے ہیں جہاں پر کوئی جہیز کی امید ہو۔ اب میرا کام بھابھیوں کی چاکری کرنا ہی رہ گیا تھا۔ میں پورا دن کام کاج کرتی، رات کو جا کر اسٹور میں پڑ جاتی، کیونکہ میری تینوں بھابھیاں جانتی تھیں کہ جیسے ہی میری شادی ہوگی تو ان کے ہاتھ سے یہ مفت کی نوکرانی چلی جائے گی جو بھاگ بھاگ کر ان کے اور ان کے بچوں کے کام کرتی ہے۔ شاید جو بچے لاڈ پیار سے پل کر جوان ہوتے ہیں، دنیا ان سے ایسے ہی پیش آتی ہے، اور یہی میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ پھر اس دن میں کسی کام سے گھر سے باہر نکلی جب میں نے اس آستانے کے سامنے عورتوں کی بھیڑ دیکھی۔ عورتیں باتیں کر رہی تھیں کہ یہ عامل بہت اچھا ہے، ساری من کی مراد پوری کر دیتا ہے۔ میں بھی ان سے کہنے لگی کہ وہ مجھے کہیں سے دولت دے دے تاکہ میں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے کہیں دور چلی جاؤں، کیونکہ میرے بھائیوں کا کہنا تھا کہ جب تک ان کے پاس پیسے جمع نہیں ہوں گے وہ میری شادی نہیں کریں گے۔ میں زندگی بھر ان کی نوکرانی بن کر نہیں گزار سکتی تھی، لیکن اس عامل بابا کا کہنا تھا کہ میں جب تک اللہ کے سامنے نہیں مانگوں گی تو مجھے کہیں سے کچھ نہیں ملے گا۔ ان کی باتیں سوچتی گلی میں سے گزر رہی تھی جب میری نظر اس بوڑھی عورت پر پڑی جو خود حالات کی ستائی ہوئی تھی۔ اب میں اسے گھر لے کر جا رہی تھی، جانتی تھی کہ میری بھابھیاں مجھے خون خوار نظروں سے دیکھیں گی، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب میں اس بوڑھی عورت کو اپنی امی کی جگہ دوں گی۔ اور پھر وہی ہوا، جیسے ہی میں اس بوڑھی کو گھر لے کر آئی، بھابھیوں نے مجھے خوب باتیں سنائی، کہنے لگیں کہ پہلے ہی تمہارا بوجھ ہمارے سر پر ہے، اوپر سے تم اس بڑھیا کو لے آئی ہو۔ تو میں نے بھی کہہ دیا کہ جس طرح میں آپ کی نوکرانی بن کر خدمت کر رہی ہوں، ایسے ہی اگر کسی بنگلے میں جا کر کسی دوسرے کی کروں گی
تو وہ مجھے تنخواہ دے گا، اس تنخواہ سے میں اپنا بھی پیٹ پال سکتی ہوں اور اس بڑھیا کا بھی۔ یہ کہہ کر میں نے انہیں خاموش کروا دیا تھا۔ حالات نے مجھے بھی بولنا سکھا دیا تھا، یوں مجھے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ پھر ایک دن میری صبح سویرے آنکھ کھلی، ابھی دن کا اجالا بھی نہیں پھیلا تھا، جب میں نے اس نورانی چہرے والی بڑھیا کو جائے نماز پر بیٹھ کر عبادت کرتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی، وہ مجھے بہت عبادت گزار لگ رہی تھی۔ میں شرمندہ سی ہو گئی، اگر وہ اس عمر میں عبادت کر سکتی ہے تو میں کیوں نہیں؟ یہی سوچ کر میں اٹھی، پھر میں نے فجر کی نماز ادا کی۔ میں نے دیکھا وہ مجھے یوں نماز پڑھتے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ پھر میں نے اسے ناشتہ بنا کر دے دیا، لیکن بھابھی نے مجھے اس کا ناشتہ بناتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے چیخ چیخ کر پورا گھر اکٹھا کر لیا۔ بھائی کو کہنے لگی کہ یا تو اس بڑھیا کو اس گھر سے نکال دو، نہیں تو میں اس لڑکی کو بھی اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ پھر بھائی ناراضگی سے مجھے کہنے لگا، طیبہ تم جانتی بھی ہو کہ ہمارے گھر کے حالات کیسے ہیں، ایسے میں ہم کسی اضافی فرد کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، تمہیں آج ہی اسے گھر سے نکالنا ہوگا۔ لیکن میں اس لاچار اور غریب بڑھیا کو ہرگز یہاں سے نہیں نکالنا چاہتی تھی۔ پھر میں نے چپکے ایک بیگ میں کپڑے رکھے اور اس بڑھیا کا ہاتھ تھام کر گھر سے نکل آئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کہاں جا رہی ہوں، لیکن میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں ہرگز اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ میں نے دیکھا کہ بڑھیا انتہائی شرمندہ تھی۔ وہ کہنے لگی، بیٹا مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تم کتنی تکلیف میں مبتلا ہو گئی ہو، تم جاؤ واپس اپنے گھر، میں خود ہی کوئی نہ کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ لوں گی۔ لیکن میں نے کہا کہ اماں یہ دنیا بہت بڑی ہے، ہم دونوں کے لیے کوئی نہ کوئی ٹھکانہ تو مل ہی جائے گا۔ اب میں اس اماں کو لے کر ایک ایسی کالونی میں آ گئی جہاں پر صرف بنگلے بنے ہوئے تھے۔ میں جانتی تھی کہ بنگلے کے لوگ اکثر ملازموں کو کام کے ساتھ رہائش بھی دیتے ہیں۔ پھر میں نے ان بنگلوں کے باہر بیٹھے ہوئے چوکیدار سے کام کا پوچھا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ میں بہت مایوس ہو چکی تھی، صبح سے لے کر شام ہو گئی لیکن کہیں پر بھی کام نہ ملا۔ تب اماں کہنے لگیں کہ یہاں سے دور ایک بہت بڑا بنگلہ ہے، بہت عالی شان، مجھے لگتا ہے تمہیں وہاں پر کام مل جائے گا۔ مجھ جیسی بڑھیا کو تو کوئی کام نہیں دے گا، لیکن تم ابھی جوان ہو، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہمیں کام کے ساتھ رہنے کا کوئی ٹھکانہ بھی مل جائے۔ ان کی یہ بات مان کر میں اسی بنگلے کی طرف آ گئی۔ یہ سب سے الگ تھلگ جگہ پر واقع تھا، یہاں آس پاس کوئی گھر بھی نہیں بنا ہوا تھا، لیکن یہ بنگلہ انتہائی خوبصورت تھا۔ بنگلے پر کوئی چوکیدار بھی موجود نہ تھا۔ پھر اس اماں نے اشارہ کیا کہ اندر چلو، ہو سکتا ہے اندر کوئی موجود ہو۔ چونکہ دروازہ کھلا پڑا تھا اسی لیے میں ان کے کہنے پر اندر آ گئی، لیکن اتنے بڑے بنگلے میں صرف ایک ہی انسان موجود تھا، اور وہ بھی جوان آدمی جو سامنے ہی صوفے پر بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر میں گھبرا کر واپس پلٹنے کو تھی، اماں تو گیٹ کے باہر ہی کھڑی ہو گئی تھی، لیکن اس نے مجھے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ پھر غصے سے کہنے لگا، کون ہو تم لڑکی اور اندر کیسے آئی؟ میں گھبرا گئی، پھر جھجکتے ہوئے کہنے لگی کہ میں کام کی تلاش میں آئی تھی، کیا یہاں پر کسی کام والی کی ضرورت ہے؟ اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا، شاید میرے کپڑے، میری شکل دیکھ کر اسے کہیں سے یہ نہیں لگتا تھا کہ میں ایک نوکرانی ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا، ہاں مجھے صفائی والی اور کھانا پکانے والی لڑکی کی ضرورت ہے، تم یہ سارے کام کر لو گی؟ میں خوشی سے کہنے لگی، جی کیوں نہیں، مجھے سارے کام آتے ہیں، لیکن مجھے یہاں رہنے کا ٹھکانہ بھی چاہیے۔ اب میں بے چارگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں یہاں اکیلا رہتا ہوں، بھلا کیسے ایک جوان لڑکی اکیلے اس بنگلے میں رہ سکتی ہے؟ تو میں کہنے لگی، نہیں، میرے ساتھ میری ایک اماں بھی ہے، وہ بھی میرے ساتھ ہی اس بنگلے میں رہے گی، ہم دونوں کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تبھی میں نے اس اماں کو اندر بلایا۔ میں حیران رہ گئی جب وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بری طرح چونکے۔ اماں پلٹ کر باہر جانے کو تھی، تبھی میں نے زبردستی انہیں روکا اور کہنے لگی کہ اب ہم یہیں رہیں گے، انہوں نے مجھے نوکری دے دی ہے، ہمیں کام بھی مل گیا ہے اور رہنے کا ٹھکانہ بھی۔ لیکن اماں کے چہرے پر کوئی خوشی نہ تھی۔ پھر وہ نوجوان مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ تم پچھلی سائڈ پر جو سرونٹ کوارٹر بنے ہوئے ہیں وہاں پر چلی جاؤ، سامان تو ویسے ہی ہم دونوں کے پاس تھوڑا سا تھا۔ یوں میں اماں کے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں چلی آئی جو بنگلے کے ساتھ ہی منسلک تھا۔ میں نے دیکھا وہ اماں ناخوش تھی، کہنے لگی، یہ جگہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، ہمیں یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ میں کہنے لگی، اماں ابھی ہمارے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے، اسی لیے یہاں رہنا ہماری مجبوری ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ آدمی مہربان نظر آتا ہے،
اگر اس کی کوئی بیوی یا ماں ہوتی تو شاید ہم دونوں کو یہاں نہ رکھتی، لیکن اس نے ہمیں دیکھ کر ترس کھایا ہے، اس نے ہمیں بنگلے میں جگہ دی ہے۔ پھر دوسرے دن جیسے ہی میں سو کر اٹھی، جلدی جلدی بنگلے میں پہنچ گئی۔ میں نے پورے گھر کی صفائی کی، کچن میں آ گئی۔ کچن کی حالت بہت بدتر ہو رہی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ آج کیا پکاؤں۔ تبھی فریج کھول کر دیکھا تو چیخ نکل گئی۔ فریج میں ایک پورے کا پورا سالم بکرا موجود تھا، جیسے کل ہی اسے کاٹ کر رکھا گیا ہے، حتیٰ کہ اسے صحیح سے بنایا بھی نہیں گیا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگا۔ میں نے فوراً ہی فریج بند کر دیا۔ ڈرتے ڈرتے پیچھے ہٹی تو اسی نوجوان سے ٹکرا گئی۔ وہ حیرت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اس میں اتنا گھبرانے کی کیا بات ہے؟ میں نے اپنے لیے اسپیشل بکرا منگوایا تھا، اب جلدی سے تم اسے بنانا شروع کرو۔ میں نے تو کبھی بھی گوشت نہیں بنایا تھا، ہمیشہ گھر میں بنا بنایا گوشت ہی آتا تھا۔ ایسے میں بری طرح گھبرا رہی تھی۔ سامنے پورا بکرا سالم رکھا تھا۔ سوچنے لگی کہ اب کیسے کام کروں۔ تبھی اچانک پیچھے سے اماں آئی، کہنے لگی گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم ایسے کرو یہ برتن دھو لو جب تک میں یہ سارا بکرا بنا دیتی ہوں۔ جیسے ہی میں برتن دھو کر پلٹی تو حیران رہ گئی۔ اماں نے تو چند منٹوں میں ہی وہ بکرا کاٹ پیٹ کر رکھ دیا تھا۔ پھر سرگوشی میں کہنے لگی، اس میں سے آدھا پکا کر مجھے ضرور دینا، میں بھی اسے شوق سے کھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلتی بنی۔ پھر جیسے ہی میں نے مسالے دار گوشت بنا کر رکھا تو اس کی خوشبو چاروں طرف پھیل گئی۔ پھر میں صاحب کے کمرے میں گئی اور دروازے پر دستک دے ڈالی۔ ان کے پوچھنے پر میں نے کہہ دیا کہ میں نے گوشت بنا کے رکھ دیا ہے، آپ کہیں تو کھانا لگا دوں؟ انہوں نے اندر سے ہاں کہا، کہنے لگے بس میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ وہ کھانا کھانے والے تھے، اسی لیے میں جلدی جلدی کھانا لگانے لگی۔ لیکن جیسے ہی پتیلے کا ڈھکن اٹھایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو گوشت کا نام و نشان بھی نہ تھا، حتیٰ کہ اسے دھو کے بھی رکھ دیا گیا تھا۔ اب تو میں بری طرح پریشان ہو گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی جلدی گوشت بھلا کون کھا سکتا ہے۔ اب پھر سے گوشت کا سالن بنانا اتنا آسان بھی نہیں تھا، اس میں بہت وقت لگنا تھا۔ تبھی مجھے ایک سرگوشی یاد آئی، گوشت کا سالن مجھے بھی دینا۔ مجھے بہت غصہ آیا، لیکن اماں کے اوپر میں کیسے شک کر سکتی تھی؟ وہ ایک بوڑھی عورت تھی اور اتنا گوشت کھانا ان کے بس میں نہیں تھا۔ تبھی میں دبے پاؤں اندر کوارٹر میں گئی۔ جا کر انہیں دیکھنے لگی، وہ بستر پر چادر سر تک تانے سو رہی تھی۔ اب مجھے بڑا عجیب لگا۔ ایک بار پھر سے کچن میں آ کر کھانا بنانے لگی۔ شکر تھا کہ ابھی تک صاحب کمرے سے باہر نہیں نکلے تھے۔ پھر وہ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگے اور میں شرمندگی سے کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان سے کیسے معذرت کروں۔ بھلا وہ گوشت کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے غصہ نہیں کیا، چپ چاپ کھانے کا انتظار کرتے رہے۔ جیسے ہی کھانا 1 گھنٹے بعد بنا کر ان کے سامنے رکھا تو وہ چپ چاپ کھانے لگے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، پھر صاف ستھرائی کر کے گھر واپس آ گئی، جہاں پر اماں ابھی تک خراٹے لے رہی تھیں۔ پھر رات ہوتے ہی میں ان کے برابر والی چارپائی پر لیٹی تو میں نے انہیں یہ عجیب و غریب بات بتائی، تو وہ بھی سن کر حیران ہو گئی۔ خیر تھوڑی دیر بعد باتوں میں لگ کر میں یہ بات بھول گئی، لیکن دوسرے دن اچانک ہی رات کو میں سوئی تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اماں کو چارپائی سے غائب پایا۔ بھلا آدھی رات کو اماں کہاں جا سکتی ہیں؟ اب میں نے پورے گھر میں ڈھونڈ لیا، لیکن وہ کہیں پر بھی نہیں تھی۔ میں تشویش سے باہر لان میں آئی۔ بنگلے کے بڑے سے گیٹ پر تالا لگا تھا، اس تالے کو کھول کر جانا تو ممکن بھی نہیں تھا۔ مجھے بڑی پریشانی ہو رہی تھی۔ تبھی میں نے اس بنگلے کے اندر آنے کا فیصلہ کیا۔ لاؤنج میں آ کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ صاحب کے کمرے سے مجھے عجیب و غریب سی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں، لیکن وہ زبان میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ صاحب کس سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں تو ان کے سوا کوئی بھی نہیں رہتا اور اماں تو میرے ساتھ کوارٹر میں رہتی ہیں۔ پھر میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی صاحب کے کمرے کے پاس گئی۔ دروازے پر ہاتھ رکھ کر اسے کھولا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اندر کمرے میں تو کوئی بھی نہ تھا۔ چاروں طرف سناٹا چھایا تھا۔ یا اللہ، یہ عجیب پہلی ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ بھلا میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں دونوں ہاتھوں میں سر تھامے واپس اپنے کوارٹر میں آ کر لیٹی۔ جیسے ہی سامنے چارپائی پر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اماں سر تک چادر تانے بڑے آرام سے سو رہی تھیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ یہاں سے غائب تھی۔ تبھی میں نے انہیں بری طرح جھنجھوڑ ڈالا۔ اماں آپ کہاں چلی گئی تھی؟
ابھی ابھی تو میں آپ کو ہر طرف ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ تبھی وہ بوڑھی آواز میں کہنے لگی، ارے بیٹا میں نے کہاں جانا ہے، میں تو بس ادھر ہی لان کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی تھی کیونکہ میرا جی گھبرا رہا تھا۔ تم سے پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ بڑا عجیب سا ماحول ہے یہاں کا، عجیب سناٹا اور وحشت کا راج۔ مجھے یہاں سے کہیں دور بھیج دو بیٹا، تم بھی اپنے گھر واپس چلی جاؤ۔ میری خاطر تم نے اپنے بھائی بھابھیوں کو ناراض کیا، چلو ہم دونوں کہیں اور چلتے ہیں۔ اب وہ یہاں سے جانے پر ضد کر رہی تھی۔ میں بھی کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی کیونکہ صاحب کا رویہ بھی میری سمجھ سے باہر تھا، اور پھر جو کچھ اس بنگلے میں ہو رہا تھا اسے دیکھ کر میں تھوڑی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ دوسرے دن میں پورے گھر کی صاف ستھرائی کرتی پھر رہی تھی، تبھی اچانک میں نے ایک بند کمرے کا دروازہ کھولا۔ آج تک میں نے اس کمرے کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا اس کمرے میں چاروں طرف تصویریں لگی تھیں۔ شاید یہ صاحب کے گھر والوں کی تھی کیونکہ اس میں ایک خوبصورت لڑکی تھی اور ایک بڑی عمر کی عورت، جبکہ ایک نوجوان آدمی بھی موجود تھا۔ ان دونوں کی ساتھ تصویر اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ شاید یہ دونوں میاں بیوی تھے۔ ان کی جوڑی بہت ہی خوبصورت تھی۔ میں کئی منٹ تک انہیں دیکھتی رہی۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ اچانک ہی کسی کی غصے بھری آواز پر میں پلٹی۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ سامنے ہی صاحب کھڑے تھے جو مجھے غصے سے گھور رہے تھے۔ جی وہ میں اس کمرے کی صفائی کرنے آئی تھی، میں جلدی سے انہیں کہنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، آج تو یہاں آ گئی ہو لیکن دوبارہ اس کمرے میں مت آنا، یہاں آنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے بڑے اسپاٹ لہجے میں مجھے یہاں سے جانے کا کہہ دیا۔ میں بھی شرمندگی سے وہاں سے چلی آئی، لیکن آخر اس کمرے میں لگی تصویریں کس کی تھیں؟ یہ ایک معمہ تھا۔ ابھی اس بنگلے میں رہتے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا۔ ایک دن میں رات کو سوئی تو اچانک آنکھ کھل گئی۔ میں نے اماں کو آج پھر غائب پایا۔ میں کافی دیر تک ان کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ نہ لوٹی۔ تھک ہار کر میں نے خود ہی آنکھیں موندی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ سوچ لیا کہ جیسے ہی اماں آئیں گی تو میں ان سے کہہ دوں گی کہ آخر وہ روز روز رات کو کہاں جاتی ہیں۔ ایسا کرنے سے تو میں پریشان ہو جاؤں گی۔ آخر کو میں ان کے لیے ہی تو اپنا گھر بار چھوڑ کر اس بنگلے میں رہنے پر مجبور تھی۔ پھر کہیں صبح میں جا کر میری آنکھ لگی، وہ آرام سے اپنے بستر پر موجود تھی۔ میں غصے سے کہنے لگی، اماں یہ روز روز رات کو آپ کہاں غائب ہو جاتی ہیں؟ آخر آپ بتا کر تو جایا کریں۔ وہ پھر سے کہنے لگی، بیٹا رات کو مجھے بہت گرمی اور وحشت ہوتی ہے، اس لیے آج تو میں بس سامنے والی سڑک پر ٹہلنے چلی گئی تھی۔ تم پریشان مت ہوا کرو، بس بڑھاپا ہے نا، اسی لیے اب راتوں کو نیند نہیں آتی۔ وہ بیچارگی سے کہتی مجھے ایک معصوم سی عورت لگی۔ میں نے بھی سوچا کہ میں خوامخواہی پریشان ہو گئی تھی، بھلا اس عمر میں تو اچھا خاصا آدمی بھی بچوں جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ اماں نے کوئی ایسی عجیب حرکت بھی نہیں کی تھی۔ یہ سوچ کر میں نے اپنا دل صاف کر لیا۔ آج بنگلے کی صفائی کرتی پھر رہی تھی، تبھی میں نے صاحب کے کمرے کی طرف دیکھا، جن کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ جو ہی اندر جھانکا تو حیران رہ گئی۔ صاحب وہ تصویر دیکھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے۔ میں حیران تھی کہ آخر اس تصویر میں ایسا کیا راز تھا۔ میں نے ذرا غور کر کے دیکھا تو حیرانی ہوئی، کیونکہ یہ تصویر اسی لڑکی کی تھی جس کی تصویر میں نے اس کمرے میں دیکھی تھی۔ صاحب کا اس طرح سے اس تصویر کو دیکھ کر رونا اور وہ لڑکی کون ہے، یہ دونوں ہی سوال مجھے بہت تجسس میں مبتلا کر رہے تھے۔ وہ صاحب جی تو زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتے تھے، بہت کم باہر نکلتے تھے۔ ان کی پسندیدہ خوراک گوشت تھی، لیکن وہ اماں بھی گوشت کی بڑی رسیا تھی۔ جب بھی میں گوشت بناتی تو وہ میرے ارد گرد منڈلاتی رہتی۔ جب تک میں بھر کر انہیں پلیٹ نہ دیتی انہیں چین ہی نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن میں صاحب جی کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی، اچانک میرے ہاتھ سے وہ تصویر نیچے گری اور گر کر ٹوٹ گئی۔ مجھے بہت خوف محسوس ہوا کیونکہ ان کے غصے سے مجھے ڈر لگتا تھا۔ تبھی وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے، یہ تم نے کیا کیا لڑکی؟ جانتی ہو یہ تصویر مجھے کس قدر عزیز تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے کہنے لگی، یہ لڑکی کون ہے؟ کیا یہ آپ کی بیوی تھی؟ انہوں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، پھر رخ موڑ کر کہنے لگے، اپنے کام سے کام رکھو، میں کسی سے بھی اپنے دل کی بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ اب میں مایوسی سے باہر آ گئی۔ دوسرے دن اماں مجھے کہنے لگی، میں تجھے ایک جگہ لے کر جانا چاہتی ہوں، تم میرے ساتھ چلو، وہاں پر تمہارے لیے ایک راز چھپا ہے۔
میں حیران تھی، آج کل اماں کی حرکتیں بڑی عجیب ہو گئی تھیں۔ اکثر راتوں کو اٹھ کر باہر نکل جاتی، پھر صبح فجر میں ہی واپس آیا کرتی۔ نہ جانے وہ میرے پیچھے کیا کرتی پھر رہی تھی۔ پھر میں ان سے کہنے لگی آپ کہاں جانے کی بات کر رہی ہیں؟ میں صاحب جی سے پوچھ لوں، پھر میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ میری بات سن کر ان کا منہ بن گیا۔ وہ غصے سے کہنے لگی، وہ تو تمہیں جانے بھی نہیں دے گا، اچھی طرح جانتی ہوں، وہ ایک مکار انسان ہے، جان بوجھ کر تم جیسی جوان لڑکیوں کو اس نے اپنے بنگلے میں رکھا ہے۔ میں حیرانی سے کہنے لگی، اماں تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ صاحب جی تو بہت اچھا انسان ہے۔ تو انہوں نے تیز نظروں سے مجھے دیکھا، کہنے لگی، جب اس آدمی کی تم پر حقیقت کھلے گی نا، تمہارے ہوش اڑ جائیں گے، تم نہیں جانتی وہ اندر سے کیسا ہے۔ پھر اگلے دن میں صاحب جی کے پاس گئی، کہنے لگی کہ مجھے 2 دن کی چھٹی چاہیے، کیونکہ مجھے اس اماں کے ساتھ ایک خاص جگہ پر جانا ہے۔ انہوں نے ایک گہری نظر مجھے دیکھا، کہنے لگے، یہ بوڑھی صرف تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، تم اس کے دھوکے میں ہرگز نہ آنا، یہ بہت چالاک اور مکار ہے۔ میں کہنے لگی کہ وہ آپ کے بارے میں ایسا کہتی ہے اور آپ ان کے بارے میں؟ وہ اماں بہت اچھی ہیں، ان کی خاطر ہی تو میں نے اپنا گھر چھوڑا تھا اور ان کے ساتھ آ کر آپ کے گھر میں کام کاج کرنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ میری بھائی بھابھیوں کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں، لیکن پھر بھی میں نے انہیں چھوڑ کر اماں کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، کیونکہ یہ ایک بوڑھی لاوارث عورت تھی، ان کے بیٹے نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ میری بات سن کر وہ آدمی بڑے عجیب طریقے سے مسکرایا، پھر کہنے لگا، اس نے یہ سب تمہیں جھوٹ کہا ہے، حقیقت جاننا چاہتی ہو تو کل رات 12 بجے اسی کمرے میں آ جانا جہاں پر وہ تصویریں لگی ہیں، ان تصویروں کا راز اور اس اماں کی ساری حقیقت میں تمہیں بتاؤں گا۔ صاحب جی کی باتیں سن کر تو میں حیرت سے اچھل پڑی، ان کا سنجیدہ چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ مجھ سے جھوٹ نہیں کہہ رہے، کوئی ایسا راز ضرور تھا جو مجھ سے چھپا ہوا تھا۔ اگلے دن اماں اصرار کرنے لگیں کہ چلو بیٹا میرے ساتھ چلو، وہاں جانا بہت ضروری ہے، ایسا موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کبھی تمہاری زندگی نہیں بدلے گی۔ دوسری طرف صاحب جی نے بھی آج رات کو مجھے وہ راز بتانے کا وعدہ کیا تھا جو نہ جانے کب سے مجھ سے چھپا ہوا تھا۔ پھر میں نے کسی طرح اماں کو ٹال دیا، لیکن وہ مجھ سے ناراض ہو گئی، کہنے لگی، اگر تم وہاں نہیں جاؤ گی تو مجھے اکیلے جانا پڑے گا، پھر میں کبھی لوٹ کر یہاں نہیں آؤں گی۔ اب میں کشمکش کا شکار ہو گئی، پھر جذباتی ہو کر اماں کے پیچھے جانے کو تھی، اچانک ہی کسی کی زوردار آواز پر میں وہیں رک گئی۔ میں نے دیکھا صاحب جی غصے سے مجھے دیکھ رہے تھے، پھر وہ کہنے لگے، اس بوڑھی کو وہاں جانے دو، لیکن تمہیں وہاں جانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، تم ایک اچھی لڑکی ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم اس شیطانی جگہ پر جاؤ جہاں پر یہ تمہیں لے کر جانا چاہتی ہے۔ میں بری طرح گھبرا گئی، وہ بڑھیا کھا جانے والی نظروں سے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی، میں ان دونوں کے بیچ میں پھنس کے رہ گئی تھی، نہ ادھر جا سکتی تھی نہ ادھر، کبھی اس بوڑھی کو دیکھتی تو اس پر ترس آ جاتا، لیکن صاحب جی کی سنجیدہ چہرے پر بھی لکھی سچائی کو میں جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ آخر کار پاؤں پٹختی وہ بڑھیا وہاں سے چلی گئی، میں غمزدہ نظروں سے انہیں وہاں سے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ تبھی میری نظروں کے تعاقب میں صاحب جی نے دیکھتے ہوئے کہا، اس کے جانے پر دکھی مت ہو، آؤ میں تمہیں وہ حقیقت بتاتا ہوں جس سے آج پردہ اٹھنے والا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے کھینچ کر اسی کمرے میں لے گئے جہاں پر بڑی بڑی تصویریں لگی تھیں۔ وہاں پر ایک عورت تھی، ساتھ ہی ایک جوان لڑکی، اس کے برابر میں لگی تصویر بھی کسی نوجوان لڑکے کی تھی۔ تصویروں میں ایسے لگتا تھا جیسے یہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ پھر صاحب جی اداس نظروں سے اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، جانتی ہو یہ لڑکی کون ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگے، یہ لڑکی اس بنگلے کی ایک بہو تھی اور یہ عورت اس گھر کی مالکن، یہ برابر میں کھڑا اس کا بیٹا تھا۔ یہ لڑکی بہت دور دوسرے شہر سے بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی، اس کا نام درفشاں تھا۔ یہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اس کی سیاہ گہری جھیل جیسی آنکھیں اور لمبے لمبے کالے بال اسے کسی شہزادی کی طرح دکھاتے تھے، لیکن اس کا شوہر بہت ہی شکی مزاج تھا، وہ اس لڑکی کو ہنستے ہوئے بھی دیکھ لیتا تھا تو اس کا دل جل کر خاک ہو جاتا تھا۔ اس کے شک نے اس کے ہنستے بستے گھر کو برباد کر ڈالا، لیکن وہ اپنے شوہر کو بہت چاہتی تھی۔ ایسے میں اگر اس بنگلے میں کوئی اس لڑکی سے ملنے بھی آ جاتا تو وہ اس کا جینا حرام کر دیتا، پوری پوری رات اذیت دینے کے لیے اسے کمرے سے باہر کھڑا کر دیتا۔ وہ سردی سے تڑپتی، چیختی چلاتی کہ مجھے اندر جانے دو،
لیکن اس کے شوہر کو اس پر ترس نہیں آتا تھا۔ ایسی ہی ایک سرد اندھیری رات میں اس نے اس لڑکی کو کسی شک کی بنیاد پر گھر سے نکال دیا۔ وہ لڑکی اکیلی تنہا روتی ایک گھنے جنگل میں چلی گئی۔ جنگل میں وہ بالکل اکیلی تھی، کیونکہ وہاں اسے انسانوں کا خوف تھا کہ کہیں اسے اکیلا دیکھ کر اس کے ساتھ کوئی کچھ غلط نہ کر لے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی، چھپتی چھپاتی بالآخر جنگل میں موجود ایک ٹوٹے ہوئے گھر میں جا چھپی۔ لیکن وہ گھر ٹھیک نہیں تھا، اس میں ہوائی چیزوں کا بسیرا تھا۔ لڑکی کو اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی، لیکن اس کے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر کوئی اس پر عاشق ہو گیا۔ اب لڑکی جہاں جاتی اس کا وہ عاشق اس کے پیچھے پیچھے موجود رہتا۔ پھر دوسری صبح کسی نہ کسی طرح کر کے وہ بنگلے میں واپس چلی گئی، کیونکہ اس کے خاندان والوں نے صلح صفائی کروا کر واپس اسے اس کے شوہر کے ساتھ اس بنگلے میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ ایک جن زاد عاشق بھی موجود ہے۔ اب لڑکی اس بنگلے میں پھر سے آ تو گئی تھی، لیکن اب کی بار وہ اکیلی نہ تھی، اس کے ساتھ کوئی دوسرا بھی موجود تھا، جو سب کی نظروں سے پوشیدہ اس لڑکی کے عشق میں گرفتار اس بنگلے میں چلا آیا تھا۔ اب اس کا شوہر اس پر ذرا بھی ظلم ڈھاتا تو وہ جنات اس سے فوراً بدلہ لے لیتا۔ جب بھی وہ اس پر ظلم و ستم بڑھانے کی کوشش کرتا تو لڑکی کی حالت بدل جاتی، اس کی آنکھیں لال انگارہ بن جاتی۔ غصے کی وجہ سے وہ اس کے شوہر کو مارنے پیٹنے سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ اب اس کا شوہر حیران تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ لڑکی اچانک اتنا بدل کیسے سکتی ہے۔ جن ذات کی وجہ سے لڑکی طاقتور جبکہ شوہر کمزور پڑتا چلا گیا۔ پھر ایک دن تنگ آ کر اس کے شوہر نے اعلان کیا کہ میں مزید اس لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے میں اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ لیکن لڑکی تو اس جن ذات کی وجہ سے اس بنگلے میں رہنے پر مجبور تھی۔ یوں شوہر نہ تو اسے طلاق دی اور نہ ہی اس کے ساتھ رہنے پر خود کو راضی کیا۔ بنا کسی کو بتائے وہ ہمیشہ کے لیے اس بنگلے کو چھوڑ کر چلا گیا۔ لیکن لڑکے کی ماں، جو اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت پریشان تھی، وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر میرا بیٹا کہاں گیا ہے اور اس لڑکی نے ایسا کیا کیا ہے کہ وہ خود ہی اسے چھوڑ کر جانے پر تیار ہو گیا۔ یہی جاننے کے لیے وہ لڑکی کو ایک عامل کے پاس لے گئی۔ جیسے ہی عامل نے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا تو اس کی نیت بدل گئی۔ وہ بہانے بہانے سے اسے اپنے پاس بلاتا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ پہلے ہی ایک خطرناک جن زاد اس پر عاشق ہو گیا ہے۔ پھر ایک رات اس عامل نے اس عورت کے ساتھ مل کر لڑکی کو اپنے پاس بلایا، لیکن جیسے ہی اس نے لڑکی کے قریب ہونے کی کوشش کی تو اس جن زاد نے عامل کو بری طرح سے زخمی کر دیا۔ وہ پلٹ کر دوبارہ کبھی اپنے آستانے پر نہیں آیا، کیونکہ اس نے جن ذات کا خوفناک روپ دیکھ لیا تھا۔ پھر ایک رات اس کی ساس بھی اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اب اس بنگلے میں تنہا رہ جانے والی وہ لڑکی اپنی یہ حالت سمجھ ہی نہ سکی کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر جیسے ہی اسے اکیلا پا کر وہ جنات اس کے سامنے آیا اور اسے بتانے لگا کہ وہ شروع سے ہی اس کا عاشق رہا ہے، اس کی وجہ سے ہی سب اس سے دور ہو گئے ہیں۔ اب وہ اکیلا تنہا اس لڑکی کے ساتھ اس بنگلے میں زندگی گزارے گا تو وہ زندگی اتنی خوبصورت ہوگی۔ وہ لڑکی ڈر گئی اور رات کو اس بنگلے سے بھاگ گئی، لیکن اچانک ہی سڑک پر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا جس میں وہ اس رات بری طرح سے زخمی ہو گئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن آج بھی وہ کسی شہر کے بڑے ہسپتال میں ایک بستر پر موجود ہے۔ وہ جن ذات بری طرح سے اس کے عشق میں گرفتار تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس کی حالت کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ پھر وہ کبھی بھی خود کو معاف نہیں کر پایا۔ آج بھی کبھی کوئی اس بنگلے میں آتا ہے تو وہ اسے اس قدر ڈراتا دھمکاتا ہے کہ پھر کبھی پلٹ کر وہ اس بنگلے میں نہیں آتا۔ وہ رخ موڑے مجھے ساری کہانی سنا رہا تھا۔ میں حیرت سے کہنے لگی، لیکن آخر وہ جن زاد اب کہاں رہتا ہے؟ تبھی اس نے میری طرف رخ موڑا۔ اس کی بدلتی آنکھیں دیکھ کر میں بری طرح ڈری۔ پھر انہی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، وہ جن زاد تمہارے سامنے موجود ہے۔ میں ہی وہ بد نصیب جن زاد ہوں جس نے اس معصوم لڑکی کو اپنی دہشت سے اس حالت تک پہنچا دیا جس میں وہ ایک طرح سے مر ہی گئی تھی۔ کاش میں کبھی اس کے ساتھ اس دنیا میں نہ آتا تو نہ ہی اس کے ساتھ یہ ہوتا۔ آج بھی میں اس کی وجہ سے اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتا ہوں۔ میں اس کا مجرم ہوں، نہ جانے مجھے کب اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، لیکن میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس راز کے بارے میں جاننا چاہتی تھی اس کی سچائی اس قدر بھیانک ہوگی۔
اب میں یہاں سے کہیں دور بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے جن ذات کا خوف مجھے کہیں بھی جانے نہیں دے گا۔ دھیرے دھیرے میں دروازے کی سمت بڑھنے لگی، سوچ رہی تھی کہ دوبارہ پلٹ کر کبھی یہاں نہیں آؤں گی۔ 1 منٹ رکو لڑکی، اس بڑھیا کی سچائی بھی سنتی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں پھر سے اپنے شکنجے میں دبوچ لے۔ اچانک اس جنات کے چیخنے پر میں پوری طرح گھبرائی۔ اب میں حیران پریشان سی اس کی شکل دیکھے جا رہی تھی۔ پھر وہ چلتا ہوا میرے قریب آیا، کہنے لگا آئندہ تم اس بڑھیا سے نہیں ملو گی، کیونکہ جب وہ اس بنگلے میں آئی تو میں اسی دن اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ وہ ایک جن زادی تھی، اور وہ بھی جادوگرنی۔ وہ نہ صرف شیطانی عملیات کرتی ہے بلکہ انسانوں کی دنیا میں جا کر کئی دفعہ ہمدردی سمیٹ کر اپنے ساتھ کسی نہ کسی نوجوان لڑکی کو لے کر ایک شیطان جن ذات کے پاس چلی جاتی ہے۔ وہ جنات جو انسانی لڑکیوں کا رسیہ ہے، اسے صرف آدم زادیاں اچھی لگتی ہیں۔ اس لڑکی کو اس سے لے کر بدلے میں وہ اس بڑھیا کو پھر سے جوان کر دیتا ہے۔ وہ ایک ایسا خطرناک عمل کرتا ہے جس سے بڑھیا کے اندر طاقت آ جاتی ہے۔ ایسی طاقت سے ہی وہ ایک نوجوان لڑکی کے روپ میں واپس آ جاتی ہے، لیکن وہ طاقت اسے صرف 1 سال کے لیے ملتی ہے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ سے بڑھیا کے روپ میں ڈھل جاتی ہے۔ تم سے پہلے بھی وہ کئی بار لڑکیوں کو لے جا کر جوان ہوتی رہی ہے، لیکن تمہاری قسمت اچھی تھی جو تم پہلے اس بنگلے میں چلی گئی۔ وہ تمہیں بھی اپنا شکار سمجھ کر وہاں لے کر جانا چاہتی تھی، لیکن تم خود بے بس اور لاوارث ایک غریب لڑکی تھی، اسی لیے تم نے زیادہ اس پر دھیان نہیں دیا۔ لیکن میں نے اسے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا تھا، جبھی تو مجھے دیکھ کر سخت خوفزدہ تھی کہ کہیں میں اس سے واقف نہ ہو جاؤں۔ یوں تو میں بھی اس سے انجان بن کر اس گھر میں گھومتا پھرتا تھا، لیکن اس کی اصلیت پہلے دن ہی مجھ پر کھل گئی تھی، جبھی میں تمہیں اس جن زادی سے بچانا چاہتا تھا۔ لیکن جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ میں تمہیں سب سچائی بتانے والا ہوں تو وہ پہلے ہی تمہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اب وہ کسی دوسرے پر یہ حربہ آزمائے گی۔ اب میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھ پر عجیب و غریب انکشافات ہوں گے۔ پھر میں بے بسی سے کہنے لگی کہ میں اس کی خاطر اپنے بھائی بھابھی سب کو چھوڑ کر آ گئی تھی، اب تو وہ مجھے قبول بھی نہیں کریں گے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اب تم واپس جا سکتی ہو، لیکن میں تمہیں ایسا کچھ دوں گا جس سے وہ نہ صرف تمہیں خوشی خوشی قبول کریں گے بلکہ اپنے گھر میں جگہ بھی دیں گے۔ میں حیران ہوئی تو وہ کہنے لگا دولت۔ دولت وہ راستہ ہے جو اچھے اچھے ٹیڑھے انسان کو سیدھا بنا دیتی ہے۔ جس کا رویہ بھی تم سے اچھا نہیں ہوگا وہ تمہاری دولت دیکھ کر تمہارے ساتھ صحیح ہو جائے گا۔ میں اداسی سے کہنے لگی کہ لیکن میرے پاس تو کوئی دولت نہیں، میں غریب لاوارث لڑکی ہوں، میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ میں کسی سے شادی کر کے اپنا گھر بسا سکتی۔ بھائی بھابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ جب پیسے ہوں گے تب ہی میری شادی ہوگی۔ میں معصومیت سے اسے یہ سب کچھ بتا رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اس بنگلے کے ایک گھر میں بہت سارا خزانہ موجود ہے جو زیورات کی صورت میں ہے، وہ کسی کے کام کا نہیں ہے۔ تم یہ سب زیورات لے کر اپنی قسمت بدل سکتی ہو، لیکن اس کے لیے تمہیں بس ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا۔ اب میں بری طرح ڈر گئی، وہ نہ جانے مجھے کیا کہنے والا تھا۔ پھر وہ اداسی سے کہنے لگا تم صرف ایک دفعہ اس کے لیے پھول لے کر جاؤ گی، اور وہ جس ہسپتال میں موجود ہے وہاں جا کر اس کے کانوں میں کہو گی کہ جن زاد نے تم سے معافی مانگی ہے، کیا تم اسے معاف کر دو گی؟ اگر اسے ہوش آ گیا تو میں سمجھوں گا کہ وہ مجھے معاف کر چکی ہے، لیکن اگر وہ پھر بھی ایسی ہی حالت میں بستر پر پڑی رہی تو میں اپنے کیے ہوئے گناہ کی وجہ سے کبھی سکون نہیں پا سکوں گا۔ اب میں بری طرح گھبرائی، لیکن سب سے پہلے میں نے اس بنگلے کے کمرے میں رکھے ہوئے وہ سارے زیورات حاصل کر لیے، اور پھر جن ذات سے کہنے لگی کہ پہلے میں اپنی حالت بدلوں گی، اس کے بعد شہر کے اس مہنگے ہسپتال میں جاؤں گی جہاں پر لڑکی کا علاج ہو رہا ہے۔ پھر وہ سارے زیورات، ڈھیر ساری دولت لے کر میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ بھائی بھابھی نے مجھے منہ بنا کر دیکھا، وہ تو مجھے گھر پر رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن جب میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس بہت سی دولت ہے اور یہ سب میں نے محنت سے حاصل کیا ہے تو ان کے رویے اچانک بدل گئے۔ اب تینوں بھائی آپس میں لڑنے لگے کہ طیبہ کو تو ہم اپنے پاس رکھیں گے۔ ایک کہتا تھا میں اپنے پورشن میں رکھوں گا، دوسرا کہتا تھا کہ میں اپنے پورشن میں اسے ہر جگہ دوں گا، لیکن میں نے انہیں کہہ دیا کہ میں ایک گھر خرید چکی ہوں، اب میں اسی میں رہتی ہوں۔ آپ لوگوں سے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کسی بھی وقت اگر آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھ سے کہہ سکتے ہیں۔ اب میں ڈھیر ساری دولت کی اکیلی مالک بن گئی تھی، میرے حالات مکمل طور پر بدل گئے تھے۔
जब मुझे जिन जात की बात याद आई तो मैं चुपके से एक दिन घर से निकली। पता करते करते उसी अस्पताल में पहुंच गई जहां पर वो लड़की आईसीयू में कोमे की हालत में मौजूद थी। फिर मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं इस लड़की से मिलना चाहती हूँ। जैसे ही मैंने उसके कान के पास जाकर जिन्नात का पैगाम दिया तो अचानक ही उस लड़की के जिस्म में हरकत हुई। मैं हैरान थी कि उसे होश आने लगा था। फिर डॉक्टर ने मुझे आकर बताया कि ये लड़की पहले से ही काफ़ी ठीक हो गई है। अब ना सिर्फ बातें सुनती है बल्कि इसका जिस्म भी हरकत करता है। यूं काफ़ी दिन तक मैं उसके पास मिलने जाती रही। एक दिन मैं हैरान रह गई जब उसे देखा कि वो सही सलामत हालत में व्हील चेयर पर बैठी थी। फिर वो कहने लगी कि तुमने जो कुछ भी मेरे कान में कहा था मैंने उसे सुन लिया था, लेकिन उसे ये कह देना कि अब वो कभी मेरे सामने ना आए, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी की तरफ लौटी हूँ। अब मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीऊँगी, ना कि किसी इंसान या जिन्नात के डर या खौफ से। मैं अपनी बची हुई ज़िंदगी तबाह कर लूँ। ये कहकर उसने मुझसे रुख मोड़ लिया। मैं जान चुकी थी कि उसका ये पैगाम वो जिन्नात खुद ही सुन चुका होगा। कहीं ना कहीं वो अब भी उसके आसपास ही मौजूद रहता होगा। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।